بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف الاستفہام ہے، حروف استفہام۔ الحمزہ و حل، ایک حمزہ ہے اور ایک حل ہے۔ لہما صدر الکلام ہے، ان دونوں کے لیے صدارت کلام لازم ہے۔ تقول ازید قائم و اقام زید وکذالک حل والحمزہ وکذالک حل والحمزہ عام تصرفا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف استفہام کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی وہ حروف جو کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ دو حرف ہیں، ایک حمزہ ہے اور ایک حل ہے، اور یہ دونوں کلام کے ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، اور یہ دونوں طرح کے جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ میں بھی اور جملہ فعلیہ میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی حمزہ میں دو مثالیں مصنف نے بیان فرمائی ہیں، بلکہ ایک جملہ اسمیہ کی اور ایک جملہ فعلیہ کی مثال بیان فرمائی ہے حمزہ کے اعتبار سے، اور حال کے لیے کذالک کہا ہے۔ ازید قائم، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، اور اقام زید یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ دونوں جگہ پر حمزہ کی جگہ اگر حال لگائیں تو کذالک جو مصنف نے فرمایا اس کے مطابق عبارت ہوگی حل زید قائم اور حل قام زید۔ حل اگرچہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، البتہ جملہ اسمیہ کے مقابلے میں جملہ فعلیہ پر داخل ہونا حال کے اعتبار سے یہ زیادہ ہے، یعنی حال زیادہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے جملہ فعلیہ کے مقابلے، جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے مقابلے میں۔ اور حمزہ استفہام دونوں پر داخل ہوتے ہیں، اسم اور جملہ اسمیہ پر بھی اور جملہ فعلیہ پر، لیکن حال زیادہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ استفہام کا تعلق فعل کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ حال کے اور حمزہ کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، حمزہ ہر جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو کہ جس میں خبر فعل ہو، جیسے ازید قامہ، یا وہ جملہ اسمیہ ہو کہ جس میں خبر اسم ہو، جیسے ازید قائم۔ تو حمزہ دونوں طرح کے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، جبکہ حل جو ہے وہ صرف اس جملہ اسمیہ پر داخل کیا جاتا ہے جس کی خبر فعل ہو، جس کی خبر اسم ہو۔ حل صرف اس جملہ اسمیہ پر داخل کیا جاتا ہے جس کی خبر اسم، اور اگر وہ جملہ اسمیہ ہو جس کی خبر فعل ہو، جیسے حال زید قامہ، تو وہاں وہاں حال استفہامیہ کا داخل کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ شاذ طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ حال زید قامہ کہنا گویا کہ شاذ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حل میں قد والا معنی پایا جاتا ہے، جیسے حل اتی علی الانسان حین من الدہر، حل قد کے معنی میں، حل کا اصل معنی ہے قد، تو حل اتی علی الانسان حین من الدہر
قد اتا علی الانسان حین من الدہر، تو حال کی اصل کیونکہ قد ہے، اور قد فعل کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اسم پر داخل نہیں ہوتا، لہذا قد ضربہ تو کہہ سکتے ہیں، قد زید ضارب نہیں کہہ سکتے، قد فعل کے ساتھ خاص ہوتا ہے، لہذا حال جو اس قد کا معنی دینے والا ہے وہ بھی فعل ہی پر داخل ہوتا ہے۔ اس لیے شیخ رضی نے کہا ہے کہ جب حال جملے پر داخل ہوتا ہے تو پھر وہ آگے دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ فعل ہے یا اسم ہے میرے پاس، اگر وہ اس کے بعد فعل ہو تو اس کو پرانی دوستی یاد آ جاتی ہے، حال قد والی دوستی، کہ یہ قد کے معنی میں اور قد فعل پر داخل ہوتا ہے، تو اس کے فعل کے ساتھ جو پرانی دوستی ہے وہ اس کو یاد آ جاتی ہے، اور وہ اس کو نبھانے کے لیے فعل کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، گویا کہ اس کو اپنی مانوس چیز پہلے والی مل گئی۔ لیکن اگر اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ اسم ہے تو دوست سے دور ہو گیا، گویا کہ پہلے اسم آ گیا پھر اس کے بعد فعل آ گیا، جیسے حل زید قامہ، تو اس نے جب دیکھا کہ میرے ساتھ قامہ فعل کے بجائے اسم آ گیا تو اپنے دوست سے دور ہو گیا، یہ لہٰذا اس کو یہ دوری برداشت نہیں ہوتی اور وہاں سے نکل جاتا ہے، حال نہیں داخل ہوتا، وہاں حمزہ کو کہتا ہے تم آ کے داخل ہو۔ یہ بات شارع رضی نے نقل کی ہے، اور مسلمانی میں تفتزانی صاحب نے بھی ان کا نام لیے بغیر نقل کیے۔ تو اس لیے حل اس جملے پر داخل ہوتا ہے زیادہ جو جملہ فعلیہ ہو، جیسے اقامہ زیدن کی جگہ حل قامہ زیدن کہا جائے گا، لیکن جملہ اسمیہ پر حال کا داخل ہونا شاذ ہے، یعنی بہت کم داخل ہوتا ہے، اصل کے اعتبار سے یہ داخل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قد کے معنی میں، لیکن چونکہ اس میں استفہام والا معنی بھی پایا جاتا ہے، اس لیے اس استفہام والے معنی کی وجہ سے حمزہ کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو حال پر اس پر جملہ اسمیہ پر داخل کرنا بھی ہے۔ والحمزہ تو عام تصرفا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے حال اور حمزہ کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حال کا استعمال حمزہ کے مقابلے میں قلیل ہے اور حمزہ کا استعمال حال کے مقابلے میں زیادہ ہے، حمزہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور حال کم استعمال ہوتا ہے۔ والحمزہ تو عام تصرفا، حمزہ تصرف کے اعتبار سے عام ہوتا ہے، چنانچہ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 4 ایسی مثالیں بیان کی ہیں جہاں حمزہ استفہام کا استعمال ہو سکتا ہے، حال استفہام والا استعمال نہیں ہو سکتا۔ 4 مثالیں مصنف نے ایسی بیان فرمائی۔ نمبر 1، ازیدن ضربتا، کہ جب فعل کا معمول اس سے مقدم ہو جائے تو وہاں اس معمول کے استفہام کے لیے حمزہ استفہام کا استعمال ہوگا، حال استعمال نہیں ہو سکتا، لہذا ازیدن ضربتا، اس میں زیدن مفعول ہے ضربتا کے لیے تو اور اس سے مقدم ہے، تو یہاں حمزہ آئے گا، حمزہ کے ذریعے ازیدن ضربتا تو کہیں گے لیکن حال زیدن ضربتا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مفعول کی جو تقدیم ہے اس تقدیم کی وجہ سے یہاں سوال مفرد کے بارے میں گویا ہو رہا ہے، زید مفرد ہے، اس مفرد کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، پورے جملے کے بارے میں سوال نہیں ہے، اور حمزہ جو ہوتا ہے اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مفرد اور جملے دونوں کے بارے میں سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ حال یہ صرف جملے کے بارے میں سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرد کے بارے میں سوال کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس لیے یہاں چونکہ تقدیم مفعول کی وجہ سے سوال فی المفرد ہے، اس لیے یہاں حمزہ استفہام آئے گا،
حال استفہامیہ نہیں آ سکتا۔ نمبر 2، وَأَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ أَخُوكَ، کہ کیا آپ زید کو مار رہے ہیں حالانکہ وہ تو آپ کا بھائی ہے۔ یہ استفہام انکاری توبیخی ہے، یعنی استفہام انکاری توبیخی کے مقام پر حمزہ استفہام استعمال ہوتی ہے، حال استفہامیہ استعمال نہیں ہوتا۔ لہذا اتضرب زیدن وهو اخوک، آپ زید کو مار رہے ہو حالانکہ وہ آپ کا بھائی ہے، یعنی بھائی تو بھائی کو نہیں مارتا نا، یہ ہے انکار۔ اور وہ مار رہا ہے اس لیے اس کو ڈانٹا جا رہا ہے، بھائی کو کون مارتا ہے، یہ توبیخ۔ کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بھائی کو مار رہے ہو، بھائیوں کو تو کوئی نہیں مارتا، تم کیوں مارتے ہو، یہ ڈانٹ ہے۔ تو استفہام توبیخی انکاری کے موقع پر حمزہ استعمال ہوتا ہے، حال استفہام یا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ حال صرف استفہام تقریری میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی جو استفہام والی بات ہے اس کی پختگی کے لیے آتا ہے، باقی انکار، نفی اور توبیخ کے مقام پر حال استفہامیہ استعمال نہیں ہوتا۔ نمبر 3، ازید عندک ام عامر، ام متصلہ اس کے ساتھ جب کسی چیز کی تعیین کا سوال ہو رہا ہو تو وہاں حمزہ استعمال ہوتا ہے، ام استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے ازید عندک ام عامر، یہ کہنا جائز نہیں، جائز ہے، لیکن حل زید عندک ام عامر یہ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ تعیین کے لیے حمزہ آتا ہے، تعیین کے سوال کے لیے حل نہیں آتا، ام متصلہ کے ساتھ۔ اور ثم اذا ما وقع افمن کانا اومن کانا، چوتھا مقام جہاں حرف استفہام میں سے حمزہ استعمال ہوتا ہے، حل نہیں استعمال ہوتا، وہ یہ ہے کہ حروف عطفہ میں سے ثم، فا، واو، ثم، فا اور واو، اثم، افمن، اومن، ان تین حروف سے پہلے حمزہ آتی ہے، استفہام نہیں آ سکتا، حل استفہامیہ نہیں آ سکتا۔ یعنی حروف عاطفہ سے، حروف استفہام میں سے حمزہ استفہام مقدم ہو سکتا ہے، لیکن باقی حروف استفہام مقدم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ثم اذا ما وقع تو کہہ سکتے ہیں، اور قرآن کریم میں آیا بھی ہے۔ اسی طرح افمن کانا میتن کمن کانا، اس میں حمزہ استفہام فا عاطفہ سے پہلے آیا۔ عوامن کانا، اس میں حمزہ استفہام واو عاطفہ سے پہلے آیا ہے، اور تینوں قرآن کریم کی آیات ہیں۔ تو یہاں فا ثم، یہ حل ثم اذا ما قام ما وقع، حل فمن کانا یا حل ومن کانا، یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ حروف عاطف ہیں، اور حروف عاطفہ جب اپنے ما بعد کو ما قبل پر عطف کریں گے تو حال اگر مقدم ہوا تو استفہام اور مستفہم کے درمیان فاصلہ آ جائے گا، اس لیے حرف عطف حرف استفہام سے مؤخر نہیں ہو سکتا، لیکن حمزہ کی یہ خصوصیت ہے، اس لیے کہ حمزہ استفہام میں بنیاد ہے، اور استفہام کا اصل لفظ حمزہ ہی ہے، لہذا اس بنیاد اور اس کی اصل کی اعتبار کرتے ہوئے اس کو حرف عطف سے مقدم کر کے حرف عطف کو اسے مؤخر کرنا جائز، اور جب عطف کریں گے تو امام ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا نہیں ہوگا کہ حرف عطف اپنے بعد والے جملے کو معطوف کر دے ما قبل پر،
بلکہ حرف عطف اگرچہ ہوگا حمزہ سے بعد، لیکن جب عطف کرے گا تو حمزہ سمیت ما بعد کو عطف کرے گا۔ تو یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ثم یہ اذا ما وقع والی کی عبارت کو عطف کرے اور حمزہ کو معطوف نہ بنائے، بلکہ حمزہ اور اذا ما وقع، اسی طرح حمزہ اور من کانا، اسی طرح حمزہ اور من کانا، یہاں ان سب کو واو، فا اور یہ ثم ملا کر سب کو عطف کر کے ماقبل پر ڈالیں گے۔ یہ اس لیے کہ حمزہ اپنے استفہام میں قوی بھی ہے اور اصل اور بنیاد بھی ہے۔ اس کی قوت اور بنیاد کی وجہ سے، اصل ہونے کی وجہ سے اس کی تقدیم لفظوں میں جائز ہے، لیکن جب معطوف کریں گے تو مانن اپنے مستفہم کے ساتھ ہی رہ گئی۔ اس لیے امام ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو جائز نہیں قرار دیتے، جیسے جس کو علامہ زمخشری صاحب نے جائز قرار دیا ہے، کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ ثم حرف عطف کو اور اسی طرح فا حرف عطف کو، واو حرف عطف کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اذا ما وقع کو معطوف کیا ہے اور من کانا کو دونوں جگہ پر فا اور واو نے معطوف کیا ہے، اور اس کا معطوف علیہ یہاں حمزہ اور یہاں بھی حمزہ اور یہاں بھی حمزہ کے بعد واو اور فا اور ثم سے پہلے حمزہ کے بعد مقدر مانتے ہیں وہ۔ لیکن امام ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ حمزہ ثم فا اور واو سے پہلے ہونے کے باوجود معطوف میں اپنے اضامہ من کانا وغیرہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہو کر ماقبل پر اس کا عطف کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں حمزہ کے اثر ہونے کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ اور حال وغیرہ جو حروف استفہام ہیں وہ استفہام میں اصل نہیں ہے، ان کے اصل دوسرے معنی استفہام کے لیے صرف وہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے وہاں یہ جائز نہیں ہے۔ حرف استفہام کا اس سے حروف عاطفہ سے مقدم ہونا جائز نہیں ہے۔ جب وہ قرآن کریم میں بھی جب استعمال ہوئے تو مؤخر ہو کر ہی استعمال ہوئے، مقدم ہو کر استعمال نہیں ہوئے۔ چنانچہ فہل انتم شاکرون، اسی طرح فہل انتم منتہون، مختلف اور بھی جگہوں پر آئے تو وہاں حرف استفہام کو حل اس کے حرف عطف سے مؤخر کیا گیا، مقدم نہیں کیا گیا۔